آج میں بالکل اعلان یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں، خان صاحب کے ویژن کے ساتھ چلوں گا، خان صاحب کے لیے چلوں گا، لیکن میں خود کسی ٹکٹ کا نہ امیدوار ہوں، نہ میں نے الیکشن لڑنا ہے، لیکن کام تحریک انصاف کے لیے کرنا ہے، خان صاحب کے لیے کرنا ہے اور پاکستان کے لیے کرنا ہے۔ ہاں، عمران خان صاحب کی میرے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے کہ حلقہ پی پی 132 جو اس وقت تھا، اب حلقہ NA 132 تھا صاحب کا، اب حلقہ NA 114 ہے، 114 اس کا ٹکٹ، اور اس کے نیچے 3 جو کانسٹیچوئنسیز MPs کی ہیں، پی پی 137 138 139، یہ کلیئر کٹ میری عمران خان صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ ہے۔ اور خان صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا، جس وقت ملٹری سیکٹری پاس موجود تھے بریگیڈیئر احمد صاحب، اس وقت گورنر سرور صاحب موجود تھے، اس وقت کے چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب موجود تھے، اور خان صاحب نے یہ وعدہ کیا میری ریکویسٹ کے اوپر کہ جناب آپ نے مہربانی کرنی ہے، یہ ٹکٹوں کے فیصلے میں نے کرنے ہیں، اور خان صاحب نے فرمایا کہ جیسے آپ کہیں گے یہ ہوگا۔ اگرچہ انشاءاللہ تعالی اس علاقے میں جس کو بھی ہم کھڑا کریں گے اور جس کی بھی ہم سفارش کریں گے، اور خان صاحب جس کو بھی ٹکٹ دیں گے ہم اس کے ساتھ چلیں گے، تحریک انصاف کو باعزت طریقے سے کامیاب کریں گے۔ اس علاقے میں جو پہلے غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں کی میں نشاندہی کرتا رہا، اپنے دوستوں میں بھی، اپنی ٹیم کے اندر بھی، اور خطرہ تھا کہ یہ نقصان ہو جائے گا، لیکن ان غلطیوں کے باوجود بھی امید تھی کہ شاید ہم جیت ہی جائیں، امکان تھا، لیکن بہرحال ایسا نہ ہو سکا۔ تو وہ افسوس تو ختم ہو نہیں سکتا، لیکن آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم ایسی غلطیاں رپیٹ نہیں ہونے دیں گے، بشرطے کہ پنجاب کی قیادت یہاں انوالو نہ ہو۔ یہاں جیسے پہلے ہم نے الیکشن لڑے ہیں، جب میں نے MNA کا الیکشن لڑا، کون سا لیڈر تھا جو ہمیں گائیڈ کرنے والا تھا؟ ہم خود تھے۔ میں نے ضلع کا الیکشن لڑا، کون سا لیڈر تھا جو ہمیں گائیڈ کر رہا تھا؟ میں نے خود پلاننگ کیا، اور یہ میں بات چیلنج سے کہتا ہوں، پورے ضلع مانتا ہے، میرے سے اچھی کو پلاننگ کر کے تو دکھائے۔ میں نے ایجوکیشن یہاں کی ٹھیک کی، ہیلتھ یہاں کی ٹھیک کی، ذرا میرے سے مقابلہ تو کوئی میں بناؤں گا، اسحاق ڈار بھی میرے سامنے شاید شاگردوں کی طرح بیٹھا ہو۔ یہ حضور شیر ربانی کے صدقے اللہ کا کرم ہے۔ اور آج جو پاکستان کے حالات کر دیے گئے ہیں، میں نے جس زرداری صاحب کو، جب میں ضلع ناظم تھا اور وہ صدر پاکستان تھے، بی بی فریال تارپور صاحبہ کے ذریعے میں نے یہ فارمولہ بھیجا کہ کراچی سے خیبر تک آٹا سستا کریں، فارمولہ میں دیتا ہوں، سستا نہیں کریں، فری کریں آٹا، ہر ایک کے گھر، نواز شریف صاحب کے گھر بھی فری جانا چاہیے، عمران خان صاحب کے گھر بھی فری جانا چاہیے، اور ایک چوکی دار کے گھر بھی فری جانا چاہیے، اور حکومت کا لگے گا بھی کچھ نہیں۔ یہ میں فارمولہ دیتا ہوں۔ میں نے بی بی فریال تارپور صاحبہ کو پورا فارمولہ سمجھایا، انہوں نے پسند کیا، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ پھر ہمارا آئین ہے کہ کوئی ملک کا قانون ایسا نہیں ہو سکتا جو قرآن و سنت سے متصادم ہوگا۔ یہی اسلامی قانون ہے جو بھٹو کے وقت کا بنا ہوا ہے آئین۔ آج عمران خان صاحب کو علماء کی ایک کمیٹی بنانی چاہیے، جن کے ذریعے قوانین کو مانیٹر کیا جائے، اور جو قوانین قرآن و سنت سے متصادم ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ ایک مطالبہ جب میں صوبائی اسمبلی میں تھا، اس وقت بھی میں نے اسمبلی کی سپیچ میں بھی کیا، آج بھی عمران خان صاحب کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں، اس بات کا اعلان کریں کہ علماء کی 25% نشستیں مخصوص کریں، جیسے خواتین کے لیے 33% مخصوص نشستیں ہیں، مائنورٹیز کے لیے مخصوص نشستیں ہیں۔ وطن عزیز پاکستان بنا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والوں کے لیے 1% بھی سیٹ نہیں ہے۔ جو مسلمان بھائی ہمارے جاتے ہیں، ان کو تو لا الہ الا اللہ کا سب کو ترجمہ بھی نہیں پتا، وہ تو جو وزیر بن جاتے ہیں ان کو کل واللہ بھی نہیں پڑھنی آتی۔ تو جب قرآن و سنت کے مطابق چلانا ہے تو اسی طریقے سے چلے گا۔ اب علماء ایسے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ پبلک کے اندر ووٹ مانگنے کے لیے ان کا سٹائل نہیں ہے، وہ گلی گلی نہیں جا سکتے۔ تو یہ سیٹیں مخصوص کرنی پڑیں گی علماء کے لیے، جس میں اہل سنت، اہل حدیث، اہل تشیع، تمام مکاتب فکر کو بیلنس کیا جائے۔ جس طریقے سے آبادی پاکستان کے اندر ہے، اس نسبت کے ساتھ ہر پارٹی، مسلم لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، جو بھی پارٹی جتنی سیٹیں لے، اس کے تناسب سے 25% وہ علماء کو ہاؤس میں لے کر آئے۔ یہ کمپلسری کرنا پڑے گا، تبھی ہم جو پاکستان کا آئین ہے
کہ یہاں کا کوئی قانون ایسا نہیں ہو سکتا جو قرآن و سنت سے متصادم ہو، اس کا ہم حل نکال سکتے ہیں۔ اللہ پاکستان ان کے ویژن کے آگے چھوٹا ملک ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر رب نے ایک لیڈر دے دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور ہمیں اس کا قدر کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ابھی میں ممبر صوبائی اسمبلی تھا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر، وہ بھی سب کو پتا ہے کہ میں نے ٹکٹ لینے سے پہلے ہی رانا تنویر حسین صاحب کی خدمت میں گزارش کر دی تھی کہ میں میاں نواز شریف صاحب کو پسند اب نہیں کرتا، ان کی سیاست کو میں اختلاف رکھتا ہوں، مجھے اب فورس نہ کریں۔ میں نے میاں نواز شریف صاحب کا ٹکٹ نہیں لینا۔ میاں صاحب کی ذاتی ہم عزت کرتے ہیں، وہ بھی شرک و شیر سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے سیاسی طور پہ ان کی حکمت عملی سے اختلاف ہے۔ تو رانا تنویر حسین صاحب نے اور شہباز شریف صاحب کے اجازت سے وہ مجھے بہرحال میرے اختلافات سننے کے باوجود 6-7 دن کی مذاکرات کے بعد شرک و شریف کے دوستوں کے ذریعے انہوں نے کہا نہیں آپ الیکشن لڑیں، ہم آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ سننے کا منظور تھا، میں ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہو گیا، لیکن میرا اختلاف قائم رہا، اور یہی میرا گلہ تھا کہ جب میں نے پہلے کہہ دیا تھا میرا اختلاف ہے تو میرے اختلاف رائے کو برا کیوں منایا جاتا ہے؟ میں اسمبلی کے اندر جا کے بھی وہ اختلاف رائے میں نے قائم رکھا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا جس چیز کو میں غلط سمجھتا ہوں اس کو آپ ٹھیک کہہ دوں، کیونکہ آپ میں ممبر بن گیا اب ٹھیک ہو گئی ہے، جب ممبر نہیں تھا تو وہ غلط تھی۔ جو اختلاف تھا وہ اختلاف رہا۔ اب جو حالات ہوئے، بیرونی سازشیں پاکستان کے خلاف ہونا شروع ہوئیں، ملک کے اندر تمام جماعتیں جو عمران خان سے خائف تھیں اس کی پاپولیرٹی کی وجہ سے، گرفت مضبوط کرنے کی وجہ سے، وہ قوتیں جب جمع ہونی شروع ہو گئیں تو ہمارے دل کے اندر عشق اور بڑھنا شروع ہو گیا، اور اب ایسے حالات آ گئے کہ جب عدالت عالیہ نے کہا جی آپ نے ہر صورت ووٹ اس کو دینا ہے جس کے ٹکٹ بنے ہیں، تو میرے لیے پھر یہ ممکن نہ رہا کہ میں اسمبلی کے اندر موجود رہوں یا کوئی جھوٹا بہانہ کر کے بیماری کا ادھر ادھر ہو جاؤں اور ووٹ نہ ڈالوں، تو بہتر ہے کہ میں ریزائن کر دوں۔ تو میں نے اپنے دوستوں کے مشورے سے ریزائن کر دیا، میرا دل مطمئن ہے کہ میں نے ٹھیک کیا۔ لیکن آج جو خان صاحب نے نعرہ لگایا کہ ہمیں پنجاب اسمبلی اور دوسری اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے، اس میں اب جو چودھری پرویز لائی صاحب حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں شدید غلطی کر رہے ہیں۔ یہ اسمبلیاں فوراً توڑ دینی چاہیے تھی، اور خان صاحب کا نعرہ بالکل عوامی توقعات کے مطابق تھا۔ اور اب 11 تاریخ کی جو آس ہے، 11 تاریخ کو ہر صورت اگر چودھری پرویز لائی صاحب اسمبلیاں توڑتے ہیں تو یہ بات عوامی امنگوں کے مطابق ہوگی، اور اگر نہیں توڑتے تو میرا خان صاحب کو مشورہ ہوگا کہ پھر وہ اپنے بندوں کو ریزائن دلا کر اسمبلی سے باہر آ جائیں، چودھری پرویز لائی صاحب جانے اور ان کی حکومت جانے اور پی ڈی ایم جانے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پہلے جو انہوں نے گولیاں تک جلا دیں، ظلم و زیادتی کے پہاڑ جو ڈھائے گئے پہلے بھی ہمارے ساتھیوں کے اوپر، اس سے زیادہ کیا ظلم ہوں گے؟ اور بھی اگر ظلم کر لیں گے تو سچائی کے لیے اور پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے خان صاحب کے جو جیالے ہیں وہ یہ سب ظلم برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ ارشد شریف جیسے بہادر صحافی کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور عمران خان جیسے ایک جرأت مند صحافی کو اوپر جو ظلم کیا گیا، اور باقی باعزت صحافیوں کے ساتھ جو رسوائی، کسی انتخابی عمل کے اندر میرا حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نہ میں ایم این اے کا امیدوار ہوں، نہ ایم پی اے کا امیدوار ہوں، نہ کسی الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ خان صاحب کا ساتھی ہوں، خان صاحب کے ساتھ رہوں گا، پورے ضلع میں ان کے لیے کام کروں گا، پورے پنجاب میں کام کروں گا، پورے پاکستان میں کام کروں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ علماء اور مشائخ کے اندر بھی کام کیا جائے، علماء اور مشائخ کو پاکستان بھر میں متحد کیا جائے اور عمران خان صاحب کے قریب کیا جائے، تاکہ جو خان صاحب کا نعرہ ہے ریاست مدینہ کا، خان صاحب کا نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب اس نعرے کو عملی تصویر دیکھنے کے لیے تو ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کو قرآن و سنت کی سمجھ ہے، اور قرآن و سنت کے مطابق قوانین کو بنوا سکتے ہیں، قوانین کو ڈال سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے جو خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ جمع ہیں، مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان میں اکثر لالچی لوگ ہیں، کئی وزیر بھی رہے ہیں، آج بھی وزیر ہیں، صوبائی اسمبلی کے وزیر ہیں، قومی اسمبلی کے وزیر رہے ہیں، لیکن وہ خان صاحب کے ساتھ ریاست مدینہ کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ خان صاحب کے ساتھ اس لیے ہیں
کہ پاپولر آدمی ہے, لوگ خاصا سے پیار کرتے ہیں, ان کی وجہ سے مجھے ووٹ ملیں گے, میں ایم بن جاؤں گا, MP بن جاؤں گا. لالچی لوگ ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی عمران خان صاحب کے ویژن کا بیڑا غرق کیا, اور آج بھی کر رہے ہیں, آج بھی وہ کرتا ترتا دائیں بائیں بیٹھے ہیں, اور ان کے اندر جرأت نہیں ہے کہ خان صاحب کو کہہ سکیں کہ سر یہ چیز غیر مناسب ہے اور یہ مناسب ہے. کیوں؟ انہیں خطرہ ہے کہ خان صاحب ٹکٹ نہیں دیں گے. ٹکٹوں کے لالچی لوگ ہیں, بھوکے لوگ ہیں, اور وہ بنے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے میں فلانے صوبے کا صدر ہوں, کوئی کہتا ہے میں مرکز میں میرا یہ ہوتا ہے, فلان جگہ پہ ہوتا ہے. بہرحال خان صاحب کو درخواست ہے کہ خان صاحب ایک بہادر آدمی ہے, قوم ان سے پیار کرتی ہے. آپ کے ارد گرد جہاں چند اچھے لوگ موجود ہیں, اکثر لالچی لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کے ویژن کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور ہمارے شرق پشیب کی سیٹ بھی انہی چند لالچی لوگوں نے دانستہ لوز کروائی, جس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں, اور مجھے پہلے پتا تھا. میں نے میڈم ڈاکٹر جاسمین راشد صاحبہ کو کہہ دیا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ جس اسٹریٹجی سے آپ یہ چلوانا چاہ رہی ہیں, اب سیٹ ہماری لوز کروا دیں گے. ہمیں ان لوگوں کو, ہم نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں نہیں سوچی, نہ دیکھی ہیں. زمانہ جاہلیت میں یہ ایسے ہوتا ہوگا, لیکن اس دور میں جو 30-40 سال کی سیاسی زندگی ہمارے سامنے ہے, اس میں ہم نے اس طرح ظلم کبھی نہیں دیکھا. آج بروز اتوار ہم شرق پشیب جمع ہیں, اور 11 تاریخ کے فیصلے کا انتظار ہے. لیکن میں اپنا فیصلہ تحریک انصاف کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ میاں جلیل شرق پوری جو ہے کسی قسم کے لالچ سے مبرہ ہے. میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں, اس کے ساتھ پاکستان کی خدمت کریں, اور میری گزارش ہوگی موجودہ وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو کہ اپنی اناؤ کو چھوڑیں, پاکستان کی فکر کریں, اور اپنی اناؤ کو پیچھے کر کے اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو عمران خان صاحب کا نعرہ ہے وہ ان کا ذاتی نعرہ نہیں ہے, وہ عوامی نعرہ ہے کہ جلد از جلد فوراً جنرل انتخابات کرا دیے جائیں. جس کو بھی لوگ الیکٹ کریں گے, دنیا بھی ان کے اوپر ٹرسٹ کرے گی, وہ بھی نیک نیتی سے, اخلاص سے ملک کی بقا کے لیے کام کر سکیں گے. یہی سلوشن ہے ملکی مسائل کا. وگرنہ اسحاق ڈار اور شہباز شریف صاحب جس طریقے سے زرداری صاحب کی سرپرستی میں ملک کو ڈبو رہے ہیں, لوگوں کی ہائے دیکھیں, آج آٹا بھی لوگوں کو نہیں مل رہا. لوگ لائنوں میں بیچارے لگ رہے ہیں آٹے کے لیے, ترس رہے ہیں. اس ملک کا یہ حال کر دیا آپ لوگوں نے. اور اس وقت کیا رہے, آج گنڈے مہنگے ہو گئے ڈالر سے, ڈالر سستا رہ گیا, گنڈے ڈالر سے بھی اوپر چلیں گے. پیاز, کس قدر شرم کی بات ہے. آج ڈالر شاید 240 روپے کا اور 45 روپے کا ہے, لیکن پیاز جو ہے وہ 250-55 روپے کا ہو گیا. کس قدر شرم کی بات ہے, کس قدر شرم کی بات ہے. یہ کاریگر آئے ہیں انگلینڈ سے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اور اپنے مقدمے ختم کرانے کے لیے. تو بہرحال آج کی گفتگو کا حاصل کلام یہی ہے کہ میں نے ذاتی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ میں کسی انتخابات میں حصہ لینے کا میرا ارادہ نہیں ہے. کوئی ٹکٹ میں نے اپلائی نہیں کرنا, نہ میں نے ٹکٹ لینا ہے. ہاں, یہاں کے جو ٹکٹ ہیں وہ عمران خان صاحب کی کمٹمنٹ ہے میرے ساتھ. MNA کی ٹکٹ اور 3 MPs کی ٹکٹیں انہوں نے میرے مشورے سے دینی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وعدہ افائی کریں گے. اور اپنے دوستوں کو میری یہ ارادہ ہے کہ میں نے نہ صرف اپنے ضلع میں, پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں متحد کرنا ہے, دوستوں کو ایکٹیو کرنا ہے, آستان عالیہ سے محبت رکھنے والوں کو ایکٹیو کرنا ہے, علماء اور مشائخ کو ایکٹیو کرنا ہے, تاکہ ہم پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کے استحکام کے لیے کام کر سکیں. اور اگر میرے الیکشن نہ لڑنے کی مین وجہ تو ایک یہ بھی ہے کہ اگر میں فوکس کروں گا اپنے علاقے کو, کام کروں گا اپنے علاقے کے اندر, تو پھر میں پنجاب میں اور ادھر ادھر گھوم نہیں سکتا. اپنے علاقے کے اندر ٹائم دینا پڑے گا, اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے آپ کو لمیٹڈ کروں. اور دوسری یہ ہے کہ میں اپنا لالچ ثابت نہیں کرنا چاہتا. مجھے کراہت ہے اس بات سے کہ کوئی بندہ یہ سوچے کہ میاں جلیل عمران خان کے ساتھ اس لیے لگا ہوا ہے کہ یہ MNA بننا چاہتا ہے, MPA بننا چاہتا ہے.